قاری صاحب تو کہتے ہیں مفتی جب نہیں. دیوبندی بریلوی کہتے ہیں تو پھر ساتھ جب ہمیں غیر مقلد کہتے ہیں تو خود کو مقلد بھی کہیں. جی الحمدللہ. ہاں کہیں مقلدین حنفی مالکی شافعی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل. مقلد کی یہ ضد ہی نہیں. جیسے دن کی ضد ہے رات، رات کی ضد ہے دن، آسمان کی ضد ہے زمین. مقلد کیا ہے؟ تو اب جیسے ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے تھے میں شیخ ہوں، اب آپ مجھ سے پوچھیں آپ کون ہے، میں بولوں میں غیر شیخ ہوں. نہیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں. ہاں یہی بات. اب یہ کہہ رہے ہیں مقلد اور پھر ہم اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف انسان ہے مقلد کی ضد ڈاکٹر کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ہر چیز کو اس کا غیر لازم اور مستلزم ہوتا ہے. یہ ان کو اصول پتہ ہے. مثلا ایک ہے انسان، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ہے غیر انسان. ہمیں مقلد تو جو تقلید کو نہیں مانتے وہ غیر مقلد. اب غیر مقلد میں ہزاروں آ گئے، ہمیں ان سے بحث کے پھر تفصیل میں جائیں گے تو بہت کچھ. اب یہ تو کسی کتاب میں اور یہ پوری اور میں بتاؤں گا بھی نہیں. اس سے پہلے کہ انٹرول ہو جائے 2 جملے ہمیں بھی بولنے کا. میں کہہ رہا ہوں یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا. اچھا کسی کتاب میں بھی نہیں اور میں بتاؤں گا بھی نہیں. میں نہیں بتاؤں گا. میں نہیں بتاؤں. ہاں جی دیکھیں میں عرض کروں، قاری فضل الرحمن صاحب کا احترام کرتا ہوں، پورے سال گفتگو بھی رہتی ہے. ان کے مسلک میں تقلید کو حرام قرار دیا گیا ہے اور یہ اپنے مقلد کو بھی آیت بتا دیتے ہیں، پھر اس آیت سے مقلد جو اب آیت سے وہ جو سمجھے یا روایت بتا دیتے ہیں. جبکہ ہم فقہ جعفریہ مکتب اہل بیت علیہ السلام میں آیات اور روایت گائیڈنس کے طور پر کہتے ہیں، لیکن آیات اور روایت سے فتویٰ اخذ کرنے کے بعد پھر اپنے مقلدین یا فالوورز کو بتاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آیت میں محکم بھی ہے، متشابہ بھی ہے. ٹھیک ہے، آیت میں ناسخ بھی ہے، منسوخ بھی ہے. بعض آیات کی تشریح کرتی ہیں. احادیث میں بھی اسی طرح سے ہے. بعض احادیث جو ہیں عام ہیں، بعض احادیث خاص ہیں، بعض احادیث مطلق ہیں، بعض احادیث مقید ہیں. صرف ایک حدیث کہہ کے ہمارے ہاں فتویٰ یا وہ نہیں بتایا جا سکتا. اس لیے میں ریکویسٹ یہ کروں گا کہ جب بھی آپ، بے شک آپ کا 100% حق ہے اپنے مسلک کو پوری طرح سے بیان کریں، اس میں صرف اتنا کہتا ہے کہ ہمارے مسلک کے لحاظ سے جو ہم نے قرآن و حدیث میں مطالعہ کیا اس میں یہ چیز نہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں نا قرآن و حدیث میں نہیں پایا جاتا تو فوراً سوال آتا ہے کہ یہ مکتب اہل بیت والوں کیا کیسے نکل آیا، اور پھر ایک ٹکراؤ کی صورت پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے مطالعے کے لحاظ سے نہیں نظر آیا. آپ کے یہاں مثلا رسول اکرم کو مثلا بعض لوگ ٹوک دیتے ہیں، آپ کے یہاں مثلا رسول اکرم کے بارے میں بعض چیزیں ہو جاتی، ہمارے یہاں اس کا تصور بھی نہیں. تو ہم یہ کہیں ہمارے مسئلہ، جیسے میں ڈائریکٹ کہہ دیتا ہوں فقہ جعفریہ کے لحاظ سے اس میں یہ مسئلہ اس طرح سے، تاکہ عوام کے اندر کنفیوژن پیدا نہ. جی قاری صاحب. ڈاکٹر صاحب پہلی بات جنہوں نے ماشاءاللہ بہت آسان کر دی گفتگو میرے لیے. اب انہوں نے یہ فرمایا کہ چونکہ ہر آدمی اس چیز کا نالج نہیں رکھتا، یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے یہ ہے وہ، اسی لیے اس کو تقلید کرنی پڑتی. سوال یہ ہے کہ اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ تقلید ایسا شخص کرے گا جو شخص علم نہیں رکھتا ہوگا. یہ عالم ہے، یہ بھی عالم ہے، بلکہ عالم بھی ہیں اور مفتی صاحب بھی ہیں، اور بلکہ وہ علامہ شبیر حسن حسنی کہلاتے ہیں، یعنی عالم سے بھی اوپر ہوتا ہے علامہ. تو پھر بھی یہ کہتے ہیں میں مقلد ہوں. نہیں، میں مقلد نہیں، میں ذاتاً مقلد نہیں، میں مجتہد ہوں، میرے پاس سرٹیفکیشن ہے. لیکن آپ کا پوائنٹ قبول ہے مجھے. ٹھیک. اور اب ادھر آ گئے، اب ان کو بھی ماننا چاہیے جیسے انہوں نے مان لیا. مقلد اس لیے نا، انہوں نے تو اتنا خوش ہو کر کہا الحمدللہ. ایک وضاحت پڑھتے رہتے ہر وقت لم یلد، ایک خوبصورت مقلد وضاحت کرتا تھا قاری صاحب. ایک خوبصورت وضاحت کروں. ہمارے ہاں اصل ہے کہ آپ خود قرآن و حدیث سے اجتہاد کریں. اچھی بات ہے. اب ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے، تو جو علماء ہیں جو انہوں نے اجتہاد کیا ہے وہ پھر لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں. اس لیے ہمارے ڈاکٹر صاحب بڑی واضح سی بات ہے کہ یہاں پر بنیادی طور پر تقلید کا عنوان ہی لوگوں کو نہیں سمجھایا جاتا کہ یہ تقلید کہتے کس کو ہیں. اور ہمارے ہاں یہ جو تقلید ہے یہ ہے کیا، یہ جو ہم تقلید کرتے ہیں تو تقلید اصول میں ایسی چیزوں میں جو قرآن و سنت سے صراحت میں موجود ہوں اس میں کسی کی کوئی تقلید نہیں ہے. ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں تو قرآن کی شرعی نصوص کی وجہ سے، امام ابو حنیفہ کی وجہ سے نہیں.
ہم اگر 5 نمازیں مانتے ہیں، اگر ہم باقی جو ضروریات دین ہیں ان کا عقیدہ رکھتے ہیں تو امام ابو حنیفہ کی وجہ سے نہیں. اللہ کی تقلید کرتے ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب، میری بات میری ہے نا. میں پوچھ رہا ہوں. ہم لوگ قرآن و سنت کی جو صریح نصوص محکم چیزیں موجود ہیں وہ اس سے استدلال ہوتا ہے. تقلید ان مسائل میں ہوتی ہے جو قرآن و سنت میں واضح طور پر موجود نہیں ہوتے. اب ہم اس شخص کے اوپر اعتماد کرتے ہیں کہ جس کو ہم سے زیادہ قرآن و سنت کی تشریعات کا علم ہے، اور اس کو ان نصوص کا، ان کے ناسخ، ان کے منسوخ، ان کے محکم، ان کے خفی، ان کے مجمل، ان کے مشکل، ان کے متشابہ ہونے کا علم ہے. اس کو حدیث کی کائنڈز کا علم ہے. حدیث صحیح کیا ہے، معدل کیا ہے، مدلس کیا ہے، ضعیف کیا ہے. ڈاکٹر صاحب بیچ میں نا پلیز نا، آپ کو یہ تو نہیں بولنا چاہیے. ان کو پتا ہونا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ حدیث کس لیول کی ہے. اس کو پھر یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس قسم کی کتنی حدیثیں ہیں، ان میں حدیث پہلے والی کون سی ہے، بعد والی کون سی ہے. اب یہ سب اس ذخیرہ حدیث پر اس کا عبور ہوتا ہے. اس کے بعد وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ اصول ہے. وہ ایک اصول دیتا ہے اور اس اصول کے تحت پھر آگے فروعات کا استنباط ہوتا ہے. شرائط ہیں ہمارے ہاں اجتہاد یعنی مجتہد کی. تم یہ کہتے ہیں نا، یہ نہیں بول رہے. ہمارے ہاں جو شرائط ہیں اس پر بڑے بڑے علماء پورے نہیں اترتے، لہذا وہ اجتہاد کا دعویٰ، مجتہد ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے. اب یہ جو کہتے ہیں نا قرآن و حدیث کو سیدھا سا پڑھو، بس اس پہ عمل کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک آدمی کو عربی پڑھنی نہیں آتی، وہ کیا کرے؟ کہتے ہیں ترجمہ پڑھے. اب کیا اس میں شرط ہے کہ یقین کہ اس کے ترجمہ اس نے ٹھیک کیا ہے؟ تو یہ کہتے ہیں ایک عالم دین کیسے حدیث کا ترجمہ غلط کر سکتے ہیں؟ او بھائی 100 سال پہلے 50 سال پہلے کا ایک عالم وہ اردو کا ترجمہ کرتے ہوئے تمہیں یقین ہے کہ اس نے ڈنڈی نہیں ماری قرآن و سنت کی اس کی تشریح میں. تو ہمیں یقین ہے کہ جن لوگوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ کے صحابہ سے حدیث لی ہیں، جنہوں نے کرنن جو ہے نا مشہود اللہ بالخیر وہ زمانہ پایا ہے، جن کی صبح شام قرآن و سنت کے علم کا وہ معیار ہے کہ جو دوسروں کا نہیں ہے، تو ہم ان پہ یقین کرتے ہیں. یہ کل کے مولویوں پہ تقلید یہ بھی اسی طرح کرتے ہیں. اب عرض کرنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ کیوں بار بار کہا جاتا ہے کہ قرآن و سنت کے مقابلے میں تقلید ہے؟ تقلید قرآن و سنت کے مقابلے میں نہیں ہے. جو چیزیں قرآن و سنت سے صراحتاً ملتی ہیں ان میں کسی کی تقلید نہیں. تقلید ان مسائل کے اندر ہے جو مسائل مستنبطہ ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ علماء سے پوچھتے ہیں. اس کا مطلب ہے ان کے لوگ ان پہ قاری خلیل الرحمن پہ یقین کرتے ہیں. ہم امام اعظم امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے اصول اور ان کی تشریعات قرآن و سنت پر یقین رکھتے. جی انہوں نے مثال غلط دی، بات ٹھیک کی، مثال غلط دی. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا میرا کوئی تقابل نہیں، میں ان کے جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں. اہل حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں اور یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بات غلط ہو گئی. میں نے پہلے کہہ دیا ڈاکٹر صاحب، میں نے پہلے کہہ دیا میرے منہ پہ میں بولنے نہیں دوں گا آپ کو. چلیں بول لیں. آپ آدھا گھنٹہ بولتے رہے. میں نے صرف میسمی صاحب کی میں نے کہہ دیا کہ قرآن، میں اس کو بات کو ختم کر دوں، قرآن ختم ہو گئی. پر ہم آپ تو ٹائم ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. حدیث جب حدیث آ گئی بات تو کرنے کی بات ہے. ہاں جی آپ کر لیں، بات کر لیں. چلیں پھر آپ بعد میں یہ نہ کہیں مجھے ٹائم نہیں ملا، بات کر لیں. اب انہوں نے کہا کہ ہم وہاں تقلید نہیں کرتے جو باتیں قرآن و سنت میں واضح ہوں، دوسری باتوں میں جو قرآن و سنت میں نہ ہوں. سورہ بقرہ میں واضح طور پر اللہ کے قرآن مجید میں یہ الفاظ موجود ہیں، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. جو ماں اپنے بچے کو دودھ کی مکمل مدت دودھ پلانا چاہتی ہے تو اس کی مکمل مدت حولین کاملین پورے 2 سال ہے. اب مفتی صاحب سے پوچھو، فقہ حنفی کہتی ہے کہ 6 مہینے اضافی ہیں، 2.5 سال ہے، خاص کر بچیوں کے لیے، کیونکہ وہ فطرتاً کمزور پیدا ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ فطرتاً کمزور پیدا ہوئی ہے؟ پھر دوسری لاجک کیا ہے؟ 6 مہینے تو دودھ چھڑاتے بھی لگ جائیں گے، تو تم 1.5 سال سے چھڑانا شروع کر دو. یہ کس نے کہا کہ 2 سال کر کے پھر چھڑانا شروع کرو، 6 مہینے اور لگا دو؟ 2 سال کے بعد وہ اس کا دودھ پی نہیں سکتی. شریعت نے ایک حد مقرر کر دی اور یہاں بھی وہ اجتہاد کر رہے ہیں اور وہ قرآن کے بالکل صریحاً خلاف ہے. اچھا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ جمعے والے دن تم احتیاطی ظہر پڑھو. ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا جو جمعہ پڑھنے کے بعد کھڑا ہو کر
احتیاطاً ظہر پڑھتا ہوں. اس دن میں نے احتیاط کی بات کی, ویسپی صاحب ناراض ہو رہے تھے, میرے سارے اشارے ادھر ہوتے ہیں. آپ کو تو مسئلہ کو سچی بات ہے ہم نے صحیح معنوں میں پڑھا بھی نہیں, اکٹھے ہیں. اور ہمارے مدارس میں جو ہے یہی پڑھایا جاتا ہے. ان کے ہاں بھی ہمارے خلاف, ہمارے ہاں ان کے خلاف. یہ غلط ہے, یہ غلط ہے یار. سنیں تو صحیح, سنیں تو صحیح. یعنی آپ نے تسلیم کر لیا کہ ان کے مدارس کے اندر ہمارے خلاف پڑھایا جاتا ہے, ہمیں قرآن و سنت پڑھایا جاتا ہے, جو قرآن و سنت کا منکر ہوتا ہے اس کے خلاف خود بخود ہو جاتا ہے. سنیں تو صحیح. 8 سال تک فقہ پڑھائی جاتی ہے, 7 سال تک. 8ویں سال سارا سیاست تھا جسے دورہ حدیث کہتے ہیں, وہ بچوں کے سر سے گزر جاتی ہے, کچھ پلے ہی نہیں پڑتا. نبی ہو رہا تھا, چلیے نبی ہو رہا تھا, آگے چلیے. وہ اس طرح سارا سلسلہ چلتا. آپ کیا کرتے ہیں؟ اب میں عرض کر, ہمارے ہاں پہلی کلاس سے جب صرف نحو لگتی ہے, کوئی بھی نخبۃ الحدیث کوئی چھوٹی سی کتاب ہے, دوسری کلاس میں بلوغ المرام, اسی طرح یعنی چھوٹی چھوٹی حدیث کی موتا کتاب پڑھاتے ہیں آپ لوگ؟ موتا امام مالک. ہاں بالکل. اچھا, اور وہ بڑی کلاس میں اسی طرح مسلم نسائی ان سے ساری یہ حدیث پوچھیں کہ کی یہ فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل اصول پڑھتے. فقہ پڑھتے ہیں. بالکل پڑھتے. ہاں تو پھر مانتے نہیں ہیں تو پڑھتے کیوں ہیں؟ سنیں تو صحیح نا, میں یہ عرض کر رہا تھا, کسی صحابی نے یہ نہیں کیا کہ جمعہ پڑھتا ہو اور جمعے کے بعد پھر احتیاطاً ظہر پڑھو. کیوں؟ ہو سکتا ہے جمعہ نہ ہوا ہو سکتا ہے جمعہ نہ ہوا ہو. تو آپ بن باز صاحب کی باتوں کا حوالہ کیوں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ جو شک لوگوں کے ہر چیز میں شک ڈالے جا رہے, میں نے کہا پھر نکاح بھی دوبارہ پڑھواؤ. کیوں؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے پہلا نہ ہوا ہو. تو ہر چیز میں شک, ہر چیز میں دل میں گھر اپنے بنانے کوئی بات نہیں. چلیے میں نے کہہ دیا. اچھا, اب ڈاکٹر صاحب یہ ان کی بات میں نے آرام سے سنی. پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے بالکل غلط بیانی کی ہے کہ جی یہ اہل سنت کے مدارس میں 7 سال یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ان کو خود پتہ ہے, ان کا بھی نصاب درس نظامی کا ان کو اچھی طرح پتہ ہے. ہمارے ہاں الحمدللہ العظیم اصول حدیث کو 4 سال پڑھایا جاتا ہے, اسماء الرجال کو پڑھایا جاتا ہے, پھر اس کے بعد حدیث شریف کو 3 سال پڑھایا جاتا ہے. ان کو بھی بڑی اچھی طرح پتہ ہے. چھوٹا دورہ ہوتا ہے, بڑا دورہ ہوتا ہے, اور اس سے پہلے حدیث کی مسکرا رہے ہیں, ان کو پتہ ہے, ان پتہ ہے سب کو. یہاں بیٹھ کے یہ غلط بیانی کر رہا ہے, غلط بیانی کر رہا ہے یہ بندہ. مسکرا رہے ہیں. دورے میں کسی اتنا جو مسکرا رہے ہیں, کیا بات ہے جس کو چھپا رہے ہیں؟ ایک آدمی کو دورہ ہوا ہو, یہ ان کو دورے میں اسے علم آئے گا. اچھا اب سنیں, ہمارے ہاں الحمدللہ باقاعدہ طور پر حدیث شریف چونکہ جو فوکس رکھا ہے ہمارا وہ قرآن و سنت ہے. انہوں نے جو چند مسائل کو سامنے رکھ کر بات کی, زور احتیاطی پر آگئے, رس پر آگئے. اختلاف روایت جس وقت ہو جاتا ہے وہ ان کو بھی پتا ہے کہ امام جو ہوتا ہے وہ اختلاف روایت میں احتیاط اور تطبیق دیتے ہوئے وہ ایسا فتویٰ دیتا ہے تاکہ دونوں طرف اگر احادیث ہیں, مثال کے طور پر یہ بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ بھئی رفع یدین جو نہیں اٹھاتا ہے بندہ, ہاتھ کہاں تک اٹھائے, کانوں تک اٹھائے, کانوں سے اوپر اٹھائے, یہاں تک اٹھائے, تینوں طرح کی روایات ملتی ہیں. اب ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ تم یہاں اس طرح اٹھاؤ, کندھوں سے اوپر تمہارے ہاتھوں, کانوں کی لو تک تمہارے یہ انگوٹھے آ جائیں اور یہ کانوں کے برابر یہ ہاتھ آ جائے, اس سے ان تینوں روایتوں پر عمل ہو جائے گا. اب یہ کام ہوتا ہے امام کا. انہوں نے جو آگے وہ چند مسائل کو سامنے رکھا, زور احتیاطی, بالکل انہوں نے یہ بھی غلط بیانی کی ہے. جہاں جمعے کی مکمل شرائط پائی جاتی ہیں شہر کے اندر کون زور احتیاطی پڑتا ہے؟ بالکل غلط بیانی کی ہے. اچھا, مطلب یہ ہے کہ مسائل مسلک اگر میرا ہے تو پھر مجھے تشریح کا حق ہے نا, یہ اس طرح یہ چیز غلط نہ بیان کیا کرے. مطلب میری حیثیت تو بالکل آزاد اراکین والی ہو گئی تھی. آزاد بھی نہیں, اقلیتی اراکین والی بھی. خیر بہرحال ایک لطف کی بات یہ ملی کہ ہم ویسے تو فزیکلی ریسلنگ دیکھتے رہے, آج ہم نے قولی ریسلنگ بھی دیکھی. میں یہاں پر ایک بات کہوں گا کہ جو قاری خلیل صاحب نے کہا مدت رضاعت, ہم بھی مسلک دیوبند کے لوگ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. مدت رضاعت 2 سال. 2 سال کے بعد ایک دن بھی ہم الاؤ نہیں کرتے, اجازت نہیں دیتے کہ اگلے جیسی, اور قمری اعتبار سے 2 سال. تو 2.5 ماہ کیوں لکھا ہے پھر آپ؟ جی 2.5 ماہ کیوں لکھا ہے؟ نہیں لکھا, کہہ رہے لکھا ہے. نہیں وہ تو مدت رضاعت. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, یہی کہہ رہا ہوں کہ میں فقہ کی کل وہ عبارت ان کو لا کے دوں. تو وہ جن کے فقہ کی ہے ان پر بات کی جائے نا, ہمارے فقہ کی نہیں ہے تو یہاں پر بات ہو ہی نہیں رہی. فقہ حنفی کی. وحملہ وفصالہ 30 شہرا. فقہ جعفری کی بات نہیں کر رہا, فقہ حنفی کی بات. فقہ جعفری میں 2 سال ہے بھائی. فقہ جعفری میں بالکل 2 سال ہے, اور فقہ جعفری میں آسانی ہے جب یہ آیت آ گئی تو پھر تو 2-2.5 سال ہو ہی نہیں سکتی نا. آیت بالکل واضح ہے, حولین کاملین. کل آپ 2.5 سال لکھا ہوا لے کے آئے. میں حاضر
بس یہ میرے ذمہ. اس کا جواب اگر کسی پھر آپ دیجیے گا. اگر کسی ناواقف آدمی نے 2.5 سال لکھ دیا، اگر کسی ناواقف آدمی نے 2.5 سال لکھ دیا تو یہ اس کی ناواقفیت پہ جائے گا، پورا فقہ ریپرزینٹ نہیں ہو رہا. کا ناواقف لوگوں نے نہیں ڈاکٹر اب صاحب، کل آئے گا نا، ڈاکٹر صاحب اس پہ یہ پوری اصولی بحث ہے. ڈاکٹر صاحب اپنا مفتی صاحب میرے خیال میں کیا یہ انشاءاللہ کل جس طرح یہ کہہ رہے ہیں نا، یہ وہ عبارت لے کے آئیں گے انشاءاللہ، اس پر گفتگو ہوگی. وقفہ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو ذرا ایک مسئلہ ہے، اس کو ختم کر لیں. وہ 2.5 سال اور 2.5 سال، وہ 2.5 سال اور 30 مہینے. جی پہلے ذرا جی انہوں نے میرے خیال میں بات کر لی تھی یا آپ نے کرنی ہے؟ حوالہ دینا باقی تھا. اب حوالہ دینا آپ کر لیں. مفتی ابو شیخ قاری فرمان جہاں سے پہلے آپ فرمائیے جی چلیں تاکہ یہ اب آج آخری ہو سکتی ہے، کل آخر پتہ نہیں جو بھی. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال اس لیے پیدا ہوا تھا کہ ہم لوگ تقلید نہیں کرتے، کیا جبکہ ہم تقلید سے چڑھتے ہیں. صحیح. اور اصل یہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو باقی ساری باتوں پر ترجیح دیتے ہیں. جی ہاں. اور یہی اصل زندگی کا مقصود ہے. اور ہمارے مسلک کا جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ ہم نے عبادت اللہ کی کرنی ہے، اور اس عبادت کا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اطاعت رسول کی کرنی. جی طریقہ ان سے لینا ہے. کیا تیسری، اور یہی ہمارا ایگریمنٹ ہے کلمہ پڑھنے کے اندر، ٹھیک. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک. تیسرا، ہم نہ کوئی اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ کیے بیٹھے ہیں اور نہ ہم تیسری کسی چیز کی طرف جاتے ہیں، الا یہ کہ اللہ اور اس کا رسول ہمیں کہیں تیسری طرف جانے کا حکم دیتا ہے تو آمنا وصدقنا. اس کے لیے بات ہوئی تھی کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ تقلید کے اندر ہم ایسا کریں کہ قرآن حدیث میں وہ چیز موجود ہو اور پھر ہم امام کی بات کو لیں. میں نے کہا نہیں، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. اور بلکہ یہ تک کہا گیا کہ وہ کسی ناواقف آدمی نے لکھ دی ہوگی، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اب میں پہلے ویسے تو کئی حوالے میں دے رہا ہوں. ابھی کافی لا دینا. جی ہاں. ابھی پہلے نمبر پر میں آپ کے پاس ٹیبل پہ سب کو رکھی کافی لا دیجیے. جی تفسیر عثمانی. جی یہ آپ کی ٹیبل پر بھی کافی عرصہ میں نے دیکھا رکھی رہی تھی. آج خیر مجھے نظر نہیں آ رہی. وہ اس لیے نہیں آ رہی کہ میں وہاں پڑھتا ہوں بیٹھ کے قرآن شریف. اچھا، اچھی بات ہے ماشاءاللہ. یہ تفسیر عثمانی میں سورہ لقمان کے اندر آیت نمبر 14 ہے. آیت نمبر 14 سورہ لقمان کے اندر، جس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ پڑھے نا جو آپ کی قرات ایسے نہیں ہوگا. وَوَصَّيْنا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. قرات پہ پڑھے نا آپ جیسے پڑھتے ہیں. یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں چلے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. جزاک اللہ. جزاک اللہ. تو اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے محترم علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب وہ تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کیونکہ اس آیت میں ہے کہ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، کہ اس کے دودھ کی جو بچے کی مدت ہے وہ 2 سال ہے. یعنی وہ سورہ بقرہ میں بھی اور یہاں سورہ لقمان میں بھی. تو اب ان کو یہ ہوا کہ بھی ہمارے امام صاحب کا تو 2.5 سال ہے، تو آیت تو اس کے خلاف جا رہی ہے. تو اس کا جواب دیتے ہیں. اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو اکثر مدت 2.5 سال بتاتے ہیں، ان کے پاس کوئی اور دلیل ہوگی. اچھا لکھا انہوں نے، ان کے پاس کوئی اور دلیل ہے نہیں ان کے پاس. امام صاحب نے جو 2.5 سال لکھا ہے، آخر ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی. ہمارے ہاں ہوگی والا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. آپ کے پاس ہے، جو ہے وہ بتاؤ. ہوگی کس نے دیکھی ہے؟ ہوگی. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اتنے متقی تھے، وہ خود کہتے ہیں اگر کوئی شخص
ایسی بات کے اوپر فتویٰ دے، میری کسی بات کے اوپر فتویٰ دے، ملم یعرف دلیلی، جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ میرے پاس اس کی دلیل کیا ہے، تو اس کو فتویٰ دینا حرام ہے۔ جب تک وہ میری دلیل کو نہ جان لے اس وقت تک اس کو فتویٰ دینا حرام ہے۔ اور یہاں شبیر حسن صاحب شبیر حسن بیسوی صاحب اتنے عرصے سے ساتھ جی علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب وہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب جو 2.5 سال کا فتویٰ دیتے ہیں آخر ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہوگی۔ موطا امام محمد ہے، اس کی جلد 2 ہے جی، اور دوسری جلد میں صفحہ 602 ہے جی۔ اس کے اندر فرماتے ہیں کان ابو حنیفہ رحمہ اللہ یحتاط بستۃ اشہر بعد الحولین، فرمایا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 6 مہینے کی احتیاط مزید دیا کرتے تھے 2 سالوں کے بعد۔ یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص ہیں، جیسے امام ابو یوسف ہیں ایسے امام محمد ہے۔ اور تیسری بات یہ آج کوئی اور کچھ نہیں آگے، ہم مانتے ہیں مان صاحب نے 30 مہینے کا ہے، تو پھر یہ کس چیز کے والے دے اپنے لیے دے رہے ہیں، ہم مانتے ہیں۔ آج نہیں، دیکھو یہ آج مانے ہیں، نہیں دیکھیں یہ مانے نہیں، بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب میں اگرچہ ان کا اسٹیپ کولیگ ہوں کہ تھوڑی دیر سے آیا، تھوڑی دیر سے آیا، لیکن چونکہ قاری صاحب نے حوالہ ہمارے مسلک کے لوگوں کا دیا تو ظاہر بات ہے آپ کے خلاف آپ کی مسلک کر دے رہے ہیں۔ بات میں نہیں کرنی ہے، انہوں نے ہوگی جی، میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب اتنا تو وہ نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب تیسرا حوالہ ہدایات جلد 1 صفحہ 217، اس میں بھی 30 مہینے کا ذکر ہے، یعنی 30 مہینے کا مطلب 2 سال میں 24 مہینے ہوتے ہیں، 6 مہینے اوپر ڈالیں گے تو 30 مہینے۔ ہدایات جلد 1 صفحہ 217، مختصر قدوری صفحہ 152، در مختار جلد 1 صفحہ 202، یعنی وہی عبارت جو وہی چل رہی۔ اور مبسوط امام سرخسی کی جلد 5 اور سرخسی کی اور جلد 5 صفحہ 136، بدائع و ثنائے جلد 4 صفحہ 6، اور شرح ہدایہ ہے العنایہ، اس کی جلد 3 ہے صفحہ 441۔ امام تفتزانی کو چھوڑ گئے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے۔ چلے اب ادھر سارے یہی فتویٰ دے رہے ہیں۔ صحیح، چلے جی جی، بسم اللہ۔ اور یہ فتویٰ بات ہو گئی نا، قرآن کے خلاف بات ہو گئی۔ بسم اللہ۔ انہوں نے جو امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کو کہا کہ جناب انہوں نے 30 مہینے یعنی 2.5 سال کی مدت رضاعت ہے، تو اس پہ انہوں نے کہا دیکھیں یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے، ہمت ہے ان کی، جرت ہے، مانتے ہیں ماشاءاللہ، ویسے ہی تم کو غیر مقلد نہیں کہتے ہیں، ان کی جرت ہے، ہمت ہے، اتنا کھل کھلا کے۔ اچھا پھر اگلی بات یہ جو انہوں نے حوالے دیے ہیں کہ جناب فلانے نے لکھ دیا فلانے، بھئی ہم مانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے یہ بات کہی، تو پھر جو بحث ہوتی ہے اس کے اصول میں جس چیز کو مد مقابل فریق مانتا ہو تو اس کا حوالہ دینا فضول ہوتا ہے۔ اگر قاری مسعود صاحب کے اس دن علم میں نہیں تھی، انہوں نے یہ بات کی کہ حوالہ لے آؤ، تو چونکہ میں بھی ریپرزینٹ کر رہا ہوں فقہ حنفی کو، میں نے کہہ دیا کہ انشاءاللہ یہ آپ کی بات درست ہے، ہم اس کا جواب دیں گے۔ اب میں آ رہا ہوں ان کے سوال کا جواب کا کہ جناب یہ کیوں 30 مہینے امام ابو حنیفہ نے قرآن کی سیدھی نص کے خلاف کر دی ہے، جس طرح انہوں نے تاثر دینے کی کوشش کی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول کہ یہ 30 مہینے مدت رضاعت ہے، یا مطلب کیا ہے مدت رضاعت کا؟ مدت رضاعت کا مطلب ہے کہ اگر کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لی ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا فتویٰ، ان کے اقوال ہیں، ان کا ایک قول یہ ہے کہ اس کے 2 سال ہی اس کی جناب رضاعت ہوگی، یعنی 2 سال تک وہ دودھ پیے گا۔ احتیاطی طور پر اوپر والے 6 مہینوں میں اگر اس نے احتیاطی طور پر اوپر والے جو 6 مہینے نکاح کرنے کے مسئلے میں احتیاط کی جائے۔ اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی احتیاط کا کیا مطلب ہے؟ احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی نص موجود ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 233، سورہ بقرہ آیت نمبر 233، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ یہاں پر فرمایا جو مائیں ہیں نا یہ اپنے بچوں کو 2 سال پورے جناب وہ کریں، رضاعت کے پورے کروائیں۔ اور اسی آیت کے آگے جا کر فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، کہ اگر میاں بیوی اس بات پر راضی ہوں دونوں تو پھر وہ ایسا کریں۔
اب اگر قرآن مجید کی صراحت میں 2 ہی سال ہیں تو میاں بیوی کی رضامندی کا کیا تک بنتی ہے؟ مطلب آگے قرآن موقع دے جی جی اب میں عرض کر رہا ہوں قرآن مجید برہان رشید نے جو آیت انہوں نے جناب اس کو پڑھی ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا کہ بچے کا حمل اور اس کا دودھ پینا یہ کتنا ہے 30 مہینے کتنا ہے 30 مہینے اب یہاں اگر دیکھا جائے کہ حمل اور میں ڈاکٹر صاحب رک کے اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ سننے والوں تک میری بات سمجھ میں آ رہا ہے اس کا حمل اور اس کی رضاعت کتنی ہے 30 مہینے امام صاحب کا جو استدلال ہے وہ ہوا میں نہیں ہے زید ہے اور عمر ہے زید نے میرا قرضہ دینا ہے اور عمر نے میرا قرضہ دینا ہے میں کہتا ہوں زید نے ₹1,00,000 دینے ہیں عمر نے ₹1,00,000 دینے ہیں تم دونوں کا زید اور عمر مقروض ہیں ان کو 1 سال کی مہلت ہے اب مجھے آپ سے سوال پوچھنا ہے یہاں کیا 6 مہینے زید کے ہوں گے اور 6 مہینے عمر کے ہوں گے یہ دونوں کو سال کی مہلت ہوگی نہیں 6 مہینے زید کے ہوں گے نہیں میں کہتا ہوں اس نے میرا دونوں کی 1 سال ہے نا امام صاحب کا استدلال اس سے کہ 2 چیزوں کو بیان کیا ہے حملہ وفصالہ 30 شہرا حمل اور اس کی رضاعت یہ کتنی ہے 30 مہینے یعنی 2.5 سال ہیں اب یہاں ان میں سے دونوں میں سے ہر ایک کے لیے یہ یہاں پر احتمال آ گیا کہ حمل بھی 2.5 سال ہے اور اس کی رضاعت بھی کتنی ہے 2.5 سال ہے لیکن ہمارے پاس جو دلیل منقص ہے کس کی حمل کی وہ ہمارے پاس موجود ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی وہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں 2 سال سے زیادہ نہیں رہ سکتا گویا یہاں وہ جو مدت حمل ہے اس کی دلیل منقص ہے لیکن یہاں پر رضاعت کی دلیل منقص نہیں ہے کیوں اگر کسی عورت کے بچہ ماں کے پیٹ کے اندر 6 مہینے اس کے تو 2 سال ہو گئے اگر 9 مہینے تو کتنے ہوئے وہی 2.5 سال ہو گئے نہیں سر کیسے اگر 9 مہینے تو اس کے 21 ماہ ہو گئے اگر 11 مہینے بچہ ماں کے پیٹ میں تو اس کے اپنا اس کے 19 ماہ ہو گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دلیل منقص موجود ہے اس کی دلیل منقص موجود نہیں اب یہاں اس احتمال کی وجہ سے دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ جو بات کی ہے اس احتمال کی وجہ سے کہ یہاں یہ دونوں کی جو رقم میں نے پہلے عرض کیا کہ کس میں ہوتی ہے اپنا تقلید کہ جہاں معنی مبہم ہو معنی کے اندر سمجھ نہ آ رہی ہو اس وجہ سے امام اپنا قول دیتا ہے تو یہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے فرمایا کہ چلو لمٹ تو 2 سال ہے وہ پچھلی دلیل کے مطابق اور چونکہ یہ احتمال معنی میں موجود ہے کہ یہاں پر اس کے 30 مہینے ہو لہذا احتیاطاً جب نکاح کرنے کا مسئلہ ہے تو وہاں پر 30 مہینے کی بات کی ایک بات کی آ گئی دوسری بات یہ حدیث کی بات کرتے ہیں اہل حدیث ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں حدیث کی بات کرتے ہیں ان کے نزدیک بھی ہر حدیث نہیں مانی جاتی ان کے نزدیک بھی ہر حدیث نہیں مانی جاتی ان کے نزدیک بھی جناب یہ ہے کہ حدیث کو چیک کیا جاتا ہے اس حدیث کا معیار کیا ہے ہمارے فقہ کے حوالے سے یہ لوگ مزاق کیوں اڑاتے ہیں کہ جناب یہ فلاں مسئلہ ایسے لکھ دیا فلاں صاحب ہدایہ نے یہ لکھ دیا حالانکہ جس طرح ایک محدث کے لیے حدیث سے استدلال سے پہلے اس حدیث کا معیار چیک کرنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ حدیث کیا ہے یہ حدیث مرفوع ہے یہ حدیث مقطوع ہے یہ حدیث مرسل ہے یہ حدیث متواتر ہے یہ حدیث مشہور ہے یہ حدیث خبر واحد ہے یہ خبر فرد ہے یہ فرد نسبی ہے وغیرہ وغیرہ یہ حدیث کون سی ہے اس کے بعد جا کر اس حدیث کے نہیں ہر حدیث پر وہ عمل نہیں کرتا ہے اسی طرح جہاں جو فقہائے کرام ہیں ان کے طبقات ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ جو مجتہد مطلق ہوتا ہے مجتہد جس کو مجتہد فی الشرع کہتے ہیں مجتہد فی المذہب ہوتا ہے مجتہد فی المسائل ہوتا ہے ایک اصحاب الترجیح ہے ایک اصحاب التخریج ہے ایک اصحاب التمیز ہیں اور ایک آ کر مفتی اور مقلد ہوتا ہے مقلد محض ہوتا ہے اس حوالے سے جا کر پھر تنقیح مسئلہ ہو کر پھر فتویٰ دیا جاتا ہے انہوں نے کتنی زیادتی کی ہے اسی ہدایہ کی جنہوں نے ان حوالے دیے ان کی شروعات میں بڑا واضح طور پر لکھا ہے کہ امام صاحب کا قول یہی ہے والفتوى على قول الصاحبین فتویٰ صاحبین کے قول کے اوپر ہے تو غیر یعنی فتویٰ کس پر ہے 2 سال کے اوپر ہے تو اب یہاں یہ فقہ کو یہ ان کے مسائل کو سمجھنا ہر ایک کے نہیں کوئی جا کر کتاب کھولے اور اس کو بات کو سمجھے ان مسائل کی تنقیح ہوتی ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ مسئلے کا اس فقہ کے اس مسئلے کی حیثیت کیا ہے تو اب گویا بات یہ کلیئر ہو گئی کہ فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے 2 سال ہی مدت رضاعت ہے
لیکن جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے وہ احتیاط کی وجہ سے، یعنی اس احتیاطاً ان کی یہ بات کہی گئی ہے، وگرنہ فتویٰ 2 سال پر ہے، یعنی 2 سال سے زیادہ اس بچے کو دودھ نہیں پلایا جائے گا، لیکن نکاح کے مسئلے پر احتیاط کی جائے گی، اور احتیاط کرنے میں کون سی حرج ہے؟ اور انہوں نے جو اس کو کہا کہ یہ قرآن کی سیدھا ان کی مخالفت آ گئی، امام ابو حنیفہ کا فتویٰ اور آ گیا، حالانکہ امام صاحب کے پاس بھی قرآن کی ایک آیت ہے۔ صحیح، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد مفتی مسعود صاحب نے بات کرنی ہے اور یہ قاری خلمت ہے، ایک وقفے بعد جناب مفتی مسعود صاحب کچھ بیان کرنا چاہیں گے، پھر جناب ابو انشاء قاری خلمت جاوید جی۔ میں یہاں پر ایک بات عرض کروں جی کہ قاری صاحب نے جو بات کہی، یعنی اگر کوئی آدمی کسی بات کو غلط سمجھا تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ جی آپ غلط سمجھیں، آپ اس کو دلیل نہ بنائیں۔ قاری صاحب نے یہ فرمایا کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک مدت فقہ حنفی میں مدت رضاعت جو ہے وہ 2.5 سال ہے، ایسا نہیں ہے۔ فقہ حنفی میں مدت رضاعت 2 سال ہے۔ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 2.5 سال کا لفظ کہا وہ یہ کہ اگر کسی آدمی نے، کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا 2.25 سال کی ایج میں، یا یعنی 30 مہینے کے اندر تو ہم اس میں رضاعت کا حکم لگائیں گے کہ یہ اس کا بیٹا ہو گیا، رضی ہو گیا نکاح کے مسئلے میں، جو قاری صاحب نے کہا، مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہا۔ تو قاری صاحب نے یہ جو ریپرزینٹ کیا کہ فقہ حنفی کا یہ موقف ہے، یہ فقہ حنفی کا موقف نہیں ہے۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قاری صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ تم لوگ براہ راست قرآن اور حدیث کی تقلید کرو، بجائے اس کے کہ سن 80 کے خلاف دلیل دینے کے لیے قلم بھی حنفی کا لے رہے ہیں۔ ہاں جی، دوسری بات یہ کہ قاری صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہو جو سن 80 ہجری اور اس کے بعد آئے، تو تم تھوڑا سا اور آگے چلے جاؤ اور ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کر لو۔ دعویٰ تو بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن عملی طور پر یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ دعویٰ کرتے ہیں اور تقلید کس کی کراتے ہیں؟ اپنی۔ گویا کہ یہ ہمسری کا دعویٰ کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ کی، ائمہ اربعہ کی اور اپنی۔ کلمت حق ارید بہ الباطل، نہیں کلمت حق ارید بہ الباطل۔ اور تھوڑی دیر پہلے میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں آپ نے علامات قیامت میں سے ایک علامت ذکر کی تھی کہ پچھلے لوگ اگلے لوگوں کی لعن طعن کریں گے۔ بیسوی صاحب، ہم کہتے ہیں ایک تو دلیل عقلی ہمارے پاس موجود ہے کہ ایک شخص جس کو نہیں معلوم ہے کہ اب میں دین میں کیسے آگے بڑھوں، وہ خود، اچھا ہمارے ہاں مجتہد ہونا پہلی شرط، اگر آپ اجتہاد نہیں کر سکتے ہیں فار اینی ریزن تو پھر آپ احتیاط کریں، اور اگر آپ احتیاط نہیں کر سکتے تو پھر آپ تقلید کریں، ورنہ تقلید آپ کے لیے جائز نہیں۔ اور ہمارے مجتہدین جب تک زندہ ہیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آیت اللہ عظمی گل پائیگانی میں ان کا وکیل رہا اور خدمت انجام دی، جس لمحے ان کا انتقال ہوا فوراً طے کیا گیا کہ اگلی تقلید کس کی ہوگی، اس لیے کہ ہمارے ہاں مرحوم یا مردہ مرجے کی مجتہد کی تقلید جائز نہیں۔ پہلی بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، قریشی صاحب نے ساری تقریر جو فرمائی وہ ہوا میں تیر چلائے، اس کے پیچھے کوئی دلیل، کوئی بنیاد، کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ امام صاحب کو بچاتے بچاتے دوسرے ساتھی کے ذریعے امام صاحب کو بھی پھنسا دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے حملہ و فصالہ 30 شہر، کہ اس کے حمل کی مدت اور اس کے دودھ کی مدت دونوں ملا کے 30 مہینے، دونوں ملا کے 30 مہینے۔ جس بات پر ہم نے اعتراض کیا، امام صاحب کا فتویٰ یہ تھا کہ صرف دودھ پلانا 30 مہینے ہے۔ قرآن نے یہاں جو سورہ احقاف کی آیت انہوں نے پیش کی، اس میں جو قرآن نے بیان کیا وہ یہ بیان کیا کہ حملہ و فصالہ، کہ حمل کی مدت اور دودھ کی مدت دونوں ملا کے 30 مہینے۔ ایک بات، اب یہ کیسے نکلے گا کہ یہ 6 مہینے دودھ کے ہیں یا حمل کے ہیں یا 24 مہینے کس کے ہیں؟ قرآن مجید کی وہ آیت جو والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اس آیت نے یہ واضح کر دیا کہ حمل کی جو دودھ کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہے۔ 2 سال کا مطلب 24 مہینے، 1 سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں۔ تو گویا یہاں قرآن نے اس میں سے جب آپ قرآن کی بیان کردہ مدت دودھ کی نکالو گے تو حمل کے باقی بچیں گے 6 مہینے۔ اور یہ فیصلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آیا
ایک عورت شادی ہوئی اس کی اور 6 مہینے بعد اس کا بچہ ہو گیا، سسرال والوں نے حضرت عثمان کی عدالت میں آ کر مقدمہ کر دیا کہ یہ رشتہ ان کے یعنی لڑکی والوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، یہ عورت پہلے سے حاملہ تھی کیونکہ 6 مہینے بعد بچہ ہو گیا، پہلے سے حاملہ تھی اور ہمیں بتایا نہیں اور ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ حضرت عثمان نے فتویٰ دے دیا اور فیصلہ کر دیا کہ اس کو سنسار کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے رسول کی یہ دعا تھی، اللہم علمہ القرآن وفقہہ فی الدین، اے اللہ میرے اس بیٹے کو قرآن مجید کا حافظ، عالم، قاری اور مفسر بنا دے، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا امیر المومنین آپ کا یہ فتویٰ رب العالمین کے حکم کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ حضرت عثمان نے پوچھا کیسے خلاف ہے؟ انہوں نے قرآن کی یہی 2 آیتیں پڑھی، پہلی یہی پڑھی کہ حملہ و فصالہ 30 شہرن، کہ قرآن ایک جگہ کہتا ہے کہ حمل کی مدت اور دودھ کی مدت 30 مہینے ہے۔ حضرت عثمان نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اس سے یہ کیسے ثابت ہوگا کہ اس کا یہ حمل 6 مہینے والا درست ہے؟ انہوں نے کہا قرآن کی دوسری آیت میں اللہ رب العالمین کہتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مکمل مدت دودھ کی پلانے کی جو ہے وہ 2 سال ہے، تو 2 سال اگر آپ 30 مہینوں میں سے نکالیں گے گویا 24 مہینے، تو باقی مدت حمل کی بچے کی جو 6 مہینے ہیں۔ حضرت عثمان نے اپنا فیصلہ واپس لیا، یعنی اسی بات پر فیصلہ ہوا، یہ ایسے نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہم وہ نہیں کر رہے ہیں، ہم فقہ حنفی کا دفاع کر رہے ہیں، اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے یہ جملہ نہیں کہا، نہیں میں نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا، میں نے کہی کہ ہم فقہ حنفی کا دفاع نہیں کر رہے، فقہ حنفی کا دفاع کر رہے ہیں، امام ابو حنیفہ کا دفاع نہیں کر رہے۔ اور یہی میں نے یہ بات بھی کہی کہ ہم امام ابو حنیفہ آپ نے تصدیق کر لی، آپ نے تصدیق کر لی۔ اب آپ دیکھیے یہ ایسی ہستی کو انہوں نے، حالانکہ جو عزت اہل حدیث امام حنیفہ کی کرتے ہیں یہ نہیں کر رہے، ایسی ہستی کو انہوں نے امام بنایا جس سے آپ جان چھڑانا چاہ رہے ہیں، جس سے جان چھوڑ آپ عزت کرتے ہیں۔ ایک منٹ، جعفر منصور کی فقہ حنفی جو ہے، فقہ حنفی نام ہی ان کی طرف منسوب ہے، امام اعظم کی طرف، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہی کی کنیت، اب نام ہی فقہ حنفی کا انہی سے منسوب ہے، فتوے مان رہے امام حنفی تو دین حنیف سے نکلا ہے بھائی، سنے تو صحیح، دین حنیف سے نہیں نکلا، ابو حنیفہ سے نکلا ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد ابو حنیفہ دین حنیف پہ نہیں، اچھا، اور فتوے لے رہے ہیں امام محمد کے، فقہ محمدی کا ہو، کیوں نہیں کہتے؟ وہ تو پھر اہل حدیث بن جائیں گے اگر فقہ محمدی کہیں گے تو، فقہ محمدی کا ہو، فقہ یوسفی کا ہو، لیکن نام فقہ کا بڑے امام کے نام پر ہے اور فتوے اس کے مانے نہیں جا رہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب امام صاحب کے فتوے ہی نہیں ماننے تو تمہارے مقلد ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے تو میسوی صاحب نے لاکھ درجے بہتر بات کی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم مرے ہوں کی تقلید نہیں کرتے۔ کتنی اچھی بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے کہ مرے ہوں کی یہ تقلید نہیں کرتے، ریفرنس دیتے ہیں، مگر دیتے ہیں۔ ایک وقفے کے بعد حاضر سے پھر ایک منٹ، ایک وقفہ بھائی، اذان ہونے والی لاہور میں، ہم کس کا دفاع کر رہے ہیں اور کس کا دفاع نہیں کر رہے؟ مولانا مفتی شفیع مفسر قرآن معارف القرآن جنہوں نے تفسیر لکھی ہے، تقی عثمانی صاحب کے والد، ان کی ایک کتاب ہے بلکہ رسالہ ہے، اس کا نام ہے وحدت امت۔ اس کے صفحہ نمبر 15 پر ایک پورے صفحے پر ایک واقعہ انہوں نے بڑا خوبصورت ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قادیان میں ہماری ہر سال کانفرنس ہوا کرتی تھی۔ ایک سال میں گیا تو فجر کی نماز کے بعد میں نے مولانا انور شاہ صاحب کاشمیری رحمہ اللہ کو دیکھا کہ وہ گھٹنے کھڑے کر کے ہاتھ سے یوں ڈالے ہوئے ہیں اور سر اندر ڈالا ہوا ہے، جیسے افسردہ حالت میں کوئی بیٹھتا ہے اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں برابر میں جا کے بیٹھا رہا، میں سمجھا شاید ذکر اذکار میں مشغول ہوں گے، میں نے مخاطب نہیں کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ شفیع بھائی کوئی کام ہے مجھ سے؟ میں نے کہا جی آپ کچھ اداس اور مغموم، ظفر صاحب جو جے ڈی سی والے ابھی لائیو، جی کہ آپ اداس اور مغموم نظر آ رہے ہیں، ایسی کیا بات ہے؟ تو انور شاہ صاحب نے کہا نہیں شفیع بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں یہ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے۔ اب وہ فرمانے لگے مجھے پریشانی اور افسوس اس بات کا ہے کہ
ہم نے ساری عمر یا تو پڑھنے میں گزار دی یا پڑھانے میں گزار دی. افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے ساری زندگی فقہ حنفی کی ترجیح میں گزار دی اور ہم نے دین کی خدمت نہیں. یہ شروع میں 2 صفحات میں واقع ہے یہ. جی. تو اب میں سوچتا ہوں اور پچھتاتا ہوں. یہ خواب میں بیٹھے ہوئے تھے لوگ, خواب میں دیکھا ہے انہوں نے. خواب نہیں, یہ خواب ہے. خواب میں سب چاروں بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں ہم نے کیا. نہیں. اچھا چلو آپ نے خواب بدل دیا تو میں آگے بڑھتا ہوں. نہیں, خواب نہیں. ویسے میرے پاس یہ کتاب ہے, اگر کل کا میں نے دن بھی پڑھی ہے. اگر کل کا دن باقی ہے تو میں نہیں, میں اپنی بھائی آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں. جی. تو اس میں انہوں نے کہا کہ اب میں سوچتا ہوں کہ ہم نے کس چیز میں عمر برباد کی, وہ اس خدمت پہ جس پر آج سارے میرے بھائی مصر ہیں کہ نہیں ہم یہ دین ہی کی خدمت کر رہے ہیں. آخری عمر میں جا کر اتنا بڑا عالم اپنے یہ کمنٹس دیتا ہے کہ اب میں سوچتا ہوں کہ میں نے کس چیز میں عمر برباد کی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم بھی آخر عمر میں جا کر پھر وہی پچھتاوا کریں, ابھی سے ہم فیصلہ کر لیں کہ اس لیے کہ اللہ نے ایسی کوئی جنت نہیں بنائی جس کا دروازہ محمد رسول اللہ کی دستک کے بغیر کھلے. واہ. آج اگر ہم ان کا دامن پکڑ لیں گے, اللہ کی قسم ہم پیچھے پیچھے جنت میں چلے گئے. ہمارے نزدیک تقلید ہے کیا؟ تقلید یہ ہے کہ العمل بقول من لیس قولہ احدی الحجج بلا حجۃ فیہا. جس شخص کا قول ماخذ شریعت میں سے نہیں, اس کے قول پر دلیل کا مطالبہ کیے بغیر عمل کر لینا. یعنی مجتہد جو ہوتا ہے وہ اس لیول کا ہوتا ہے, اور ہمارے ہاں یہ درجے ہیں. یعنی ایک مجتہد فی الشرع ہے, ایک مجتہد فی المذہب ہے. مجتہد فی الشرع اس بندے کو کہتے ہیں جس کے پاس اس قدر علم کا معیار ہوتا ہے کہ وہ ادلہ شرعیہ سے تمام اصول فروعات کو خود مستنبط کر لیتا ہے. اس کے بعد مجتہد فی المذہب ہوتا ہے, وہ اصول اسی امام کے رکھتا ہے, البتہ اپنے فروعات کے اندر وہ بعض چیزوں کے اندر وہ اپنا احتیاط کر لیتا ہے. اب میں بار بار کہہ رہا ہوں, اور اس بات کو پھر قرآن و سنت کے مقابلے میں تقلید کو لے کے آ رہے ہیں, اور لوگوں کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ تقلید جو ہوتی ہے قرآن کو چھوڑ کر یا حدیث کو چھوڑ کر ہوتی ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی قرآن و سنت کے معنی کو سمجھنے کے لیے, اس کی اجمال کو سمجھنے کے لیے, اس کے ابہام کو دور کرنے کے لیے کسی ایک بندے پر اعتماد کر لینا کہ بھئی یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے, اور یہ جو چیز ہے یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. میں قرآن مجید کی آیات, چونکہ وقت بہت شارٹ ہے میں حوالہ دیتا ہوں. سورہ توبہ آیت نمبر 123 ہے, سورہ نساء آیت نمبر 83 ہے, سورہ نساء آیت نمبر 59 ہے. فَاسْأَلُوا عَلَى ذِكْرٍ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ قرآن مجید کی یہ بھی آیت ہے کہ تم اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے. تو یہاں مطلق جو تقلید ہے, مطلق تقریر کا انکار, یہ تو سیدھی سیدھی گمراہی ہے کہ آپ کے کوئی سوال پوچھتے ہی نہیں ہے. اب رہ گیا قاری صاحب کا بار بار مسئلہ کہ جناب تم 30 مہینے اور اس پہ یہ جو بار بار آپ بات کر رہے ہیں. پہلی بات یہ کہ آپ اگر کسی فن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو آپ کو اس فن کے اصول کو جاننا ہوگا. آپ اگر منطق کی اصطلاح بول رہے ہیں تو منطق ہی کے رول وہاں یوز ہوں گے. اسی طرح اگر آپ فقہ کے اندر بات کر رہے ہیں تو آپ کو اصول پتہ ہونے چاہیے. یہاں جو ہم نے کہا کہ امام صاحبین کے قول کے اوپر فتویٰ ہے, ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے جناب جو اصول فقہ کے معاملات ہیں, ہم نے کہا امام صاحب کے 2 قول ہیں. پہلا بات میں نے کہی 2 قول ہیں. اب ان 2 قولوں میں سے جو شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے, انہوں نے ایک قول کو لے لیا, اور وہ کتنا ہے 2 سال دودھ پلانے کے ہیں اور اگلے 6 مہینے نکاح کے حوالے سے ہے. یہ ہمارے حوالے دے رہے ہیں اور اس کے مفتی شفیع صاحب کے, اور یہ ایسی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خود بتائیں کہاں فقہ حنفی کے صدیوں پرانا ایک سلسلہ آ رہا ہے, اور کل کے یعنی ابھی قریب زمانے کے ایک بزرگ کو انہوں نے واقعہ اپنا پتہ نہیں لکھا بھی ہے کہ نہیں وہ کر رہے ہیں. اگر یہی بات ہے تو میں ان کا ایک حوالہ دیتا ہوں, ذرا اس کی طرف بولیں. غیر مقلدین کے جد اعلیٰ نواب صدیق حسن بھوپالی صاحب, قاضی شوکانی صاحب, ان کی کتاب ہے در البیہ. اس کے اندر لکھتے ہیں وَيُجُوزُ إِرْضَاءُ الْكَبِيرِ وَلَوْ كَانَ ذَا لِحْيَةٍ لِتَجْوِيزِ النَّظَرِ. داڑھی والا بندہ بھی دودھ پی سکتا ہے, داڑھی والا بندہ بھی دودھ پی سکتا ہے تاکہ اس کی طرف دیکھنا جو ہے نا وہ جائز ہو جائے. ایک طرف ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 6 مہینوں کے اوپر تم لوگ وویلا کر رہے ہو اور خود داڑھی والوں کو دودھ پلا رہے ہو.
اچھا یہ بتائیے. نہیں ڈاکٹر صاحب نہیں، میری بات نہیں، بیچ میں نہیں بات آئے گی. یہی بات مولانا وحید الزمان صاحب کنز العقائد کے اندر لکھتے ہیں، نزول الابرار کے اندر لکھتے ہیں، اور ان کی بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں، اور اس کے علاوہ جناب ان کی ابن قیم صاحب ہیں، ان کی کتاب تحفۃ المودود، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ ضرورت کے تحت آپ 2.5 سال سے زیادہ بھی پلا سکتے ہیں، جبکہ ہم احناف کے نزدیک 2 سال سے زیادہ عام نارمل دودھ پلانا یہ جائز ہی نہیں ہے. یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. میں سمجھ رہا ہوں. تو اب جب یہ بات ہو گئی، اگر کسی نے، ڈاکٹر صاحب جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے اس دوران پلا دیا، اب اس کے والدہ یعنی اس کے رشتہ کا اگر کرنا ہے تو چونکہ قول موجود ہے وہ 30 اشارہ کا، اس کے 2 احتمال موجود ہیں. احتیاط کرنا ہے بھائی، یہاں حلال اور حرام کا مسئلہ ہے، نکاح کی احتیاط کی بات ہے. تو جب امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کی احتیاط کی بات بھی کی، اور امام محمد نے ان کے 2 قولوں میں سے قول کی بات بھی کر لی، اور یہاں پر ہم نے اس کا دوسری آیت کے مقابلے میں آیت کو بھی بیان کر دیا. اب اس پر اعتراض کر کے امام صاحب جیسے اللہ کے ولی کے بارے میں انہوں نے جو ایک ہلکا سا جملہ بولا، یہ غار جا کر ریکارڈنگ سنیں، یہ مناسب نہیں ہے. رہ گئے انہوں نے بات کہی ہے کہ جناب ہم شیعہ حضرات، تو یہ تو ہم پہلے کہہ رہے ہیں یہ شیعہ حضرات کے بہت قریب ہیں، وہ بھی صحابہ کی نہیں مانتے، یہ بھی صحابہ کی نہیں مانتے ہیں. یہ تو ہم پہلے ہی سے ہم کہہ چکے ہیں، وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ کئی دفعہ یہ ان کی تائید کر رہے ہوتے ہیں. صحابہ کی مانتے ہیں، یہ اصل میں بڑا نہیں، انہوں نے خود کہا ہے، انہوں نے آن ایئر خود کہا ہے کہ ہم صحابہ کرام کا قول بھی اگر آ جائے، اگر اس کی تائید کے بارے میں جو کہوں گا وہ حجت ہے. آپ کی طرف آتا ہوں، مجھے ایک بات سے یہ بتا دیجیے، ایک مجھے ایک سوال تو کرنے دیں. امرات غامدیہ جو آئی تھی، امرات غامدیہ، وہ بچے کو کتنے عرصے بعد لے گئے؟ جب اس کی گود میں بچہ تھا، وہ تو پیدا ہوا، پھر اس کے بعد آپ کے پاس آئی. 2 سال 4 ماہ کے بعد آئی تھی رسول اللہ کے پاس. نہیں 2 سال 4 فرمایا دودھ چھڑا کے 2 سال 4، جب روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں، کھانے پینے کے قابل، جب روٹی کا ٹکڑا تھا 2 سال 4 ماہ کے بعد آئی تھی. تو وہ تو کھانے کے قابل ہوئی نا. ہاں، تو روٹی کا ٹکڑا ساتھ میں تھا، لیکن تو دودھ چھڑاتے 2 سال 4 ماہ نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ نہیں، اس میں مہینوں کا ذکر ہی نہیں ہے. نہیں ہے ذکر ہے، دکھائیں. میں کہاں سے دکھاؤں؟ ابھی ہے، ابن اسحاق نے لکھا ہے. چلو اس دیکھیے طبقات ابن سعد حدیث کی کتاب نہیں، ابن اسحاق سیرت نگار. اچھا نواب بتائیں اپنی بات. اب جی جزاک اللہ. پہلی بات تو یہ ڈاکٹر صاحب، نواب صدیق حسن خان کا جو ابتدائی دور ہے وہ پیدائشی اہل حدیث نہیں ہے، ابتدائی دور اس کا بھی احناف کا ہے. نواب صدیق حسن خان اپنا وحید الزمان کا انہوں نے حوالہ دیا، خود حیات وحید الزمان دیوبندی علماء نے لکھی ہے، حیات وحید الزمان، اس میں انہوں نے صراحت کے ساتھ لکھا. پہلے وہ حنفی تھا، اس کے بعد نواب صدیق حسن خان سے دوستی ہوئی، حدیث کے تراجم کرنے لگا، اہل حدیثوں کی طرف مائل ہو گیا. آخر میں ایک کوئی نقی صاحب تھے، اس کا بھی نام اس کے اندر موجود ہے. پھر وہ ان کے شیعہ دوست تھے، ان کے ساتھ ہوا. ایک منٹ وہ شیعہ یہ سب کو نکالیں گے، سیدھے تو صحیح شیعہ ہو کر ایک منٹ اب یہ سارے میری گفتگو میں نہ بولے نا، میرا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. 7 منٹ 3 منٹ آپ کے، 3 منٹ آپ کے. جی ٹھیک ہے. اچھا اب دوسری بات یہ کہ کسی بھی عالم کا حوالہ اہل حدیث کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. جب آپ ہمیں غیر مقلد ہونے کا تانا دیتے ہو، جن لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی نہیں مانی وہ نواب صدیق حسن کی تقلید کریں گے، وحید الزمان کی تقلید کریں گے. آپ نہیں بولے، نہیں آپ اعلان کر رہے ہیں کہ انہوں نے غلط کہا ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، پھر جب یہ بولیں گے ڈاکٹر صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی پر اعتراض ہے کہ اس نے غلط کہا، تو جو پھر ہم بھی انہوں نے غلط نہیں کہا، پھر ہم بھی بولیں نا کہ وہ غلط کہا. نہیں، پھر ہم بھی بولیں گے اور بات نہیں کریں. میرا ٹائم صرف ضائع کر رہے ہیں، اور اب میرا 1.5 منٹ اوپر بڑھانا، انہوں نے میرا ضائع کیا 1.5 منٹ. دیکھیے اب دوسری بات یہ کہ آیت پڑھتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ تو ہے، علماء سے پوچھو، اور ترجمہ کرتے ہیں فَاتَّبِعُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. پوچھنے میں اور پیروی کرنے میں ایک ہی بات ہے نہیں. اب آیت پڑھتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کہ اہل ذکر سے، علماء سے پوچھو، اور ترجمہ اس کا یہ کرتے ہیں تقلید کر کے کہ فَاتَّبِعُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کہ علماء کی پیروی کرو. یہ قرآن مجید کی صریحاً مانوی تحریف ہے، یہ جو کہ نہیں ہونی چاہیے، اور یہ ساری تحریف یہ تقلیدی گل کھلا رہی ہے. تیسری بات، انہوں نے آخر میں یہ الزام لگایا
मैसवी साहब पर भी, मुझ पर भी। मैसवी साहब का जवाब तो वो देंगे, मैं अपना जवाब दे रहा हूं। हम तो ये कहते हैं, हमें तो साहबा का गुस्ताख कहा गया, हम ये कहते नहीं कहा, गुस्ताख नहीं कहा। चलो गुस्ताख चलो कहा है नहीं, हम भी मैंने कहा है कि आप कोले साहबी को मुझे तो नहीं मानते, नेशनल टीवी में बैठे गुस्ताख लफ्ज़ नहीं कहा। अच्छा चलो ठीक है, मैं किताबों में लिखे कि आप कोले साहबी को मैं अपने अल्फाज नेशनल टीवी पे लफ्ज़ गुस्ताख किसी के लिए भी नहीं कहा गया, नहीं कहा है, किसी ने नहीं कहा। चलो मैंने अपने अल्फाज वापस, जज़ाकल्लाह। मेरा 1 मिनट और बढ़ा दीजिए, छोड़े तो सही बात करें। अब उसके बाद सहाबा किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इत्तिबा करते थे, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया खैरुल कुरून करनी, सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना है। बिल्कुल। उस बेहतरीन जमाने में किसकी तकलीद थी? अब सहाबा किराम की पैरवी, सहाबा क्यों? नबी की तकलीद नहीं थी, नबी की इत्तिबा थी। इसलिए कि आप लोगों के यहां तकलीद ये है कि बगैर दलील का मुतालबा किए बुखारी की हदीस का जवाब, सहाबा की पैरवी भी करते हैं। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से दलील क्यों मेरा टाइम बर्बाद चक्कर में उनका 1 मिनट बढ़ जा रहे हैं। हाँ अच्छा चले बात कर नहीं बढ़वाए मेरा टाइम, सब चूंकि टाइम है, आप बढ़वाए फिर बढ़वा दिए, आप चुप तो हो जाए, बढ़ा रहे मिनट। अच्छा चुप तो हूँ, ये अपनी बात कर लेंगे, फिर बढ़ गया 1 टाइम मिनट। आप अरे आप मैं कह रहा हूँ ये अपनी डॉक्टर साहब मेरी छोटा सा चूंकि कल की फ्लाइट कैंसल है, आप शाम को जाए। जी बस डॉक्टर साहब बात ये है, परेशान हो ये अब्दुल्ला बिन अब्बास की रिवायत का, बुखारी की रिवायत का जवाब दें कि फिर उनसे क्यों दलील नहीं मांगी, जिन्होंने कहा कि कहते ना दलील नहीं मांगी, उसका जवाब दें। बुखारी की हदीस का जवाब। सहाबा किराम का जमाना बेहतर था, बेहतर या आइमा किराम का जमाना बेहतर है? ये सहाबा का जाहिर बात है। और उस वक्त इन आइमा की तकलीद नहीं थी भाई, तो इसका मतलब सहाबा के दौर में वो थे ही नहीं, क्या कह रही है? सुनो तो सही, मुझे बुखारी की हदीस का जवाब दो। नहीं जवाब मेरा टाइम बर्बाद, मुझे भाई जवाब दें डॉक्टर साहब। मेरे 5 मिनट और सवाल का जवाब है। अच्छा मेथी साहब, आप जब तक बयान आप लोग बात कर ले। मेथी साहब जो कुरान मजीद की आयत है, आ रहा हूँ तो उनको तो बोलने दें। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, या कुरान मजीद की आयत है अतिउल्लाह व अतिउर रसूल उलिल अम्र मिनकुम, और इस तरह की तमाम आयत का तमाम झगड़ों की एक ही राह है। इमाम अबू हनीफा शागिर्द इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम अहमद इब्न हम्बल शागिर्द इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, बाकी 2 अइम्मा भी शागिर्द के शागिर्द हैं। तो अगर आकर आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम पर इत्तेफाक कर लें और उनके कौल को लेकर आगे बढ़ें ताकि गैर मासूम से दीन न लिया जा सके। डॉक्टर साहब यहाँ पर मसला क्या है, मुफ्ती हनीफ साहब भी थोड़े से जज्बाती हो रहे हैं। बात यह है कि अहले हदीस मसला कभी नया आ रहा है, 1% लोग इनके फॉलोवर नहीं है पूरे पाकिस्तान में, बहुत पुराने हैं ये पुराने 1886 में बना, और बरेलवी और 1886 और देवबंदी 1% ये तो 7 साल जश्न मना चुके हैं बोलने का। 1886 मैं एक दफा भी नहीं बोला आपके दरमियान में, एक दफा भी नहीं बोला। अगर इनको मौका मिल रहा है जरा बोलने का तो इनको भड़ास निकालने दें। हम इनके मसलक को जवाब देने के लिए नहीं आए, हम अपने मसलक को रिप्रेजेंट करने के लिए आए। अगर इसके दरमियान कोई बहस हो रही है तो ठीक है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं। 1886 में आया डॉक्टर 7 साल जश्न इंदिरा गांधी की सदारत में मनाया। डॉक्टर साहब 1 मिनट, इंडिया में 1886 में अंग्रेज हुकूमत के आगे मौलाना मुफ्ती महमूद साहब भी हयात, इन्होंने उसका तकलीफ से क्या ताल्लुक? 1886 में मसला देवबंदी मजहब से तो चिट्ठी नंबर E217 इन्होंने दरखास्त दी, जो कि इनके खुद अपनी किताबों में रिसालों में मौजूद है कि हमें लोग वाबी कहते हैं, खुदा के लिए हमारे नाम चेंज करके अहले हदीस रखा जाए। 1886 में ये अहले हदीस बने हैं, यानी ये पहले वाबी थे। आगाज अब्दुल्ला बिन वहाब नजदी से हुआ और आगे नाम बदल यानी ये अहले गया। हदीस 1886 में बने। 1886 में 1886 में बने। अच्छा अगर वहाबी भी थे तो अच्छे थे। और उसकी ये है कि नाम है कितने फीसद है, पूरी दुनिया में 1% भी नहीं है। ये पाकिस्तान में 1% भी नहीं है गैर मुसल्मान। हाँ देखो 1% भी नहीं है डॉक्टर साहब। अच्छा चले जी, मैं सखावत करके 2% पे रहता हूँ, 3% पे रहता हूँ। 1% पूरी उम्मत साहब आप तशरीफ ले जा रहे हैं, आज आप शाम को हमारे साथ नहीं होंगे। चैलेंज कर रहे हैं पूरी दुनिया। आज आप शाम को हमारे साथ नहीं होंगे, आप तशरीफ ले जा रहे हैं। आपकी आमद का, आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार नजर रखिए। और उन्होंने हमें अकलियत कहा, वो हाँ उस पर आप ये इस्तिलाह गैर मुस्लिमों के लिए मारूफ है। अकलियत जब आप कहते हैं तो ये इस्तिलाह गैर मुस्लिमों के लिए मारूफ। 1 मिनट, कुरान मजीद में
कुरान मजीद में कई जगह पर अल्लाह ने कहा कलीलन मा युमिनून, कलीलन मा तज़क्करून, कलीलन मा तशकुरून। बहुत थोड़े हैं जो शुक्र करते हैं, बहुत थोड़े हैं जो नसीहत पकड़ते हैं, बहुत। और अक्सरियत के लिए क्या कहा, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून। जो अक्सरियत अल्लाह के साथ जो ईमान लाई है उनमें अक्सरियत मुशरिक है। ये कुरान के अल्फाज है। चलिए, कभी कभी अक्सरियत अच्छी हो जाती है, कभी बुरी भी हो जाती है, ये भी होता है। इसी तरह अभी बदर का दिन गुजरा है, जब मक्के में अकलियत में मुसलमान थे तो कम थे, लेकिन अक्सरियत में आए तो और ज्यादा। तो इसमें तो कोई बात नहीं, अकलियत अक्सरियत का तो कोई मामला नहीं। मेरा मकसद है तो इस तरह के ताने जब करबला में भी 72 अकलियत में थे, लेकिन अक्सरियत पे हावी आज भी। तो फिर भी यानी हक वाले कौन थे? हक वाले वही थे, वही थोड़े ही थे। लेकिन फिर अक्सरियत 10,000 सहाबा हक वाले थोड़े थे, 10,000 सहाबा की शक्ल में और अक्सरियत रोज़े मक्का में आखिरत दाखिल भी हुई। देखिए एक नुकता मुझे आयसमी साहब, एक मिनट मैं भूल जाऊंगा। आप बात फरमाएं, इरशाद फरमाएं आप। अल्लाह ताला ने रोज़े आखिरत आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, नबी मुकर्रम ने फरमाया कि आदम अपनी औलाद में से जन्नती और दोस्त की अलग अलग करो। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम पूछेंगे, या अल्लाह किस निस्बत से? अल्लाह ताला कहेगा 1000 में से 999 दोज़ख के लिए निकालो, एक जन्नत के लिए निकालो। वहां भी यानी उस वक्त भी जन्नत के लिए लोग कम जा रहे हैं, दोज़ख के लिए लोग ज्यादा जा रहे हैं। तो ये मेयार नहीं है, मेयार नहीं। चले हो गया।